السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل بیا اور مالا۔ کہانی سے پہلے اف یو آر نیو آن آور چینل اینڈ یو ہیونٹ سبسکرائبڈ یٹ تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ ان دنوں امی اور ابو کو آفتاب بھائی کے لیے اچھی لڑکی کی تلاش تھی۔ بھائی کو معقول ملازمت مل گئی تھی اور اب ان کے لیے دلہن لانے کا ارمان اپنے عروج پر تھا۔ والدہ نے کئی گھر جھانکے لیکن اپنے مطلب کی لڑکی نہ مل سکی۔ پتہ چلا کہ بہو تلاش کرنا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ امی کی کوئی اونچے آدرش نہ تھے، لیکن وہ چاہتی تھی کہ بہو بے شک غریب گھر کی ہو لیکن شریف اور نباہ کرنے والی ہو۔ تاہم آفتاب بھائی کی فرمائش تھی کہ ان کی بیوی خوبصورت ہونی چاہیے، ہر لڑکے کی طرح۔ والدین نے 1 سال لڑکی تلاش کرنے میں گوا دیا۔ بالآخر اس نتیجے پر پہنچے کہ پسند کی لڑکی ملنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، جس میں وہ سبھی خوبیاں ہوں جس کی تمنا وہ رکھتے ہیں۔ ایک روز والد صاحب اپنے دوست نصیر الدین کے گھر خانے وال کسی کام سے گئے تو اس نے باتوں باتوں میں ذکر کیا کہ اس کی ایک کزن ہے جن کی 2 بیٹیاں ہیں۔ خاوند سے علیحدگی ہو گئی ہے، اب ان کی شادی کا مسئلہ ہے۔ بچیاں نیک، شریف اور خوبصورت ہیں، لیکن خاتون بہت غریب ہیں۔ بڑی لڑکی ایف اے کر چکی ہے جبکہ چھوٹی ابھی میٹرک میں ہے۔ نصیر الدین صاحب کی کزن کا نام کوثر بی بی تھا۔ والد صاحب نے کہا کہ مجھے لڑکی دکھائیے، مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایک اچھے گھرانے کی تلاش ہے۔ نصیر الدین ان کو کوثر بی بی کے گھر لے گئے۔ والد کو پہلی ہی نظر میں ان کی بڑی بیٹی فرح ناز پسند آ گئی۔ انہوں نے دوست سے کہا کہ اپنی کزن سے بات کرو۔ نصیر الدین صاحب نے کوثر بی بی سے بات کی تو وہ فوراً مان گئی اور یہ امر خوش اسلوبی سے طے ہو گیا۔ والدہ اور بھائی کو بھی فرح ناز اور اس کا گھرانہ پسند آیا۔ ابو نے کہا کہ لڑکی بہت غریب گھرانے سے ہے، اگر ہمارے ساتھ صحیح رہی اور اس کا خاندان بھی صحیح رہا تو ہم ان کی ضرور مدد کرتے رہیں گے تاکہ ان کے گھر سے غربت دور ہو جائے۔ فرح ناز ہماری بھابھی بن کر آ گئیں۔ جس قدر وہ حسین تھی اتنی ہی خوبصورت بھی تھی۔ بھابھی کی والدہ اور بھائی بھی اس رشتے پر بہت خوش تھے۔ زندگی کسی سہانے خواب کی طرح گزر رہی تھی۔ آفتاب بھائی نے فرح ناز کے اکلوتے بھائی کو اپنے دوست کے توسط سے دبئی بھجوا دیا، جہاں ان کو اچھی ملازمت مل گئی اور وہ بھی خوب کمانے لگے۔ وہ ہر ماہ اپنی امی کو رقم بھجواتے اور وہ سلیقہ مند خاتون اس کو سنبھال کر خرچ کرتی، یہاں تک کہ کچھ پیسے جمع کر لیے اور اپنا ایک چھوٹا سا مکان بنوا لیا۔ اب فرح بھابھی کی امی اور چھوٹی بہن اسی مکان میں رہتے۔ ان کے بڑے بھائی جب بھی دبئی سے آتے آ کے بہت خوش اسلوبی سے ملتے۔ ہمارے بھائی کی شادی کو 5 سال گزر چکے تھے کہ ایک دن کسی نے دروازے پر دستک دی۔ ابو نے دروازہ کھولا، سامنے ایک باریش شخص کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بہو کا باپ عبداللہ ہوں اور اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں۔ میری بیٹی کو پیغام دیں، اگر وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے تو زندگی کی ایک بڑی خواہش پوری ہو جائے گی۔ میں کافی عرصوں سے اپنے بچوں کی جدائی میں تڑپتا رہا ہوں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، آپ اسے میری آخری خواہش ہی سمجھ لیں۔ ان کی امی مجھے باقی بچوں سے تو ملنے نہیں دیتی، لیکن میں نے سوچا کہ اب اس بیٹی کی شادی ہو گئی ہے، شاید اس کا شوہر اور اس کے گھر والے مجھے اس سے ملنے دیں۔ والد صاحب نے اندر آ کر بہو کو بتایا کہ تمہارے والد آئے ہیں، تم سے ملنے۔ تم کیا کہتی ہو؟ کیا تم ملنا چاہتی ہو؟ کچھ سوچ کر بھابھی نے اس بات میں سر ہلا دیا تو والد صاحب عبداللہ صاحب کو گھر میں لے آئے اور عزت سے مہمان خانے میں بٹھا دیا۔ چائے وغیرہ کا کہہ کر ان کے پاس جا بیٹھے۔ بہو سے کہا کہ تم بچوں کو لے کر ڈرائنگ روم میں آ جاؤ تاکہ وہ اپنے نواسا اور نواسی سے بھی مل لیں۔ ذرا دیر میں بھابھی ہاتھ منہ دھو کر کپڑے بدل کر اپنے والد سے ملنے آ گئیں۔ وہ ان کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئیں۔ تقریباً 10 سال بعد دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ باپ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔
اور وہ پورے جذبات سے رونے لگا۔ اس پر بھابھی کا دل پسیجا اور باپ کے گلے سے لگ گئی۔ بہت دل گداز منظر تھا۔ سبھی آپ دیدہ ہو گئے کہ ماں ہو یا باپ، اولاد کی محبت سبھی کو ہوتی ہے۔ اولاد شے ہی ایسی ہے۔ مگر میاں بیوی کی علیحدگی میں نقصان اور دکھ بیچارے بچوں کو ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ صاحب کبھی کبھار بھابھی اور ان کے بچوں سے ملنے آنے لگے۔ میرے والدین بھابھی کو ان کے باپ سے ملنے سے نہیں روکتے تھے، کیونکہ بھابھی ملنا چاہتی تھی۔ ان کو اپنے والد سے محبت تھی۔ اس معاملے میں وہ اپنی ماں کی ناراضگی کو بھی نظر انداز کر چکی تھیں، تو ہم لوگ کیسے ان کو ان سے ملنے سے روک سکتے تھے؟ ایک دن عبداللہ صاحب اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے آئے۔ یہ فرح ناز کے چچا تھے۔ یہ وہی چچا تھے جو اپنے بیٹے کے لیے شدت سے فرح ناز کے رشتے کے طالب تھے۔ یہ بات ہمیں فرح ناز نے خود بتائی تھی۔ بہرحال اب تو وہ شادی شدہ تھی اور 2 بچوں کی ماں تھی۔ ہم ان کے والد کا احترام کرتے تھے تو چچا کا بھی احترام کیا اور مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ عبداللہ صاحب بہت خوش ہوئے، والد کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ان کی بھائی کو بھی عزت دی۔ اس واقعے کو 1 ماہ گزر گیا۔ ایک دن عبداللہ صاحب آئے اور فرمائش کی کہ میں اپنی بیٹی کو 2-4 دن کے لیے اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں، تاکہ یہ میری دوسری بیگم اور اپنی بہن اور اپنے بھائی سے مل سکے۔ فرح بھابھی کے ابو ایک امیر کبیر انسان تھے، بلکہ ان کا پورا ددیال ہی امیر تھا۔ اپنے ابو کا بڑا اور خوبصورت گھر دیکھنے کے اشتیاق میں اور اپنے بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے وہ اپنے باپ کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئیں۔ والد صاحب سے اجازت مانگی، انہوں نے دے دی۔ ابو کا خیال تھا کہ باپ بھی ایسے ہی حقدار ہوتا ہے جیسے ماں ہوتی ہے۔ وہ ہر صورت اپنی اچھی اور پیاری بہو کی خوشی اور خوشنودی چاہتے تھے۔ پہلی بار بہو باپ کے گھر جا رہی تھی۔ ہم سبھی بھابھی کے لیے بہت خوش تھے۔ 2 دن بعد واپس لوٹی تو اپنے ساتھ ڈھیر سارے تحفے تحائف لے کر آئیں۔ وہ بہت خوش تھیں، خوشی خوشی اپنے ابو اور ددیال کے بڑے گھروں کے قصے سنا کر لطف اندوز ہوتی رہیں، ساتھ ساتھ افسوس بھی کرتی کہ جو آسانیاں اور آسائشیں وہ بچپن سے اب تک حاصل کر سکتی تھیں اور بجا طور پر حقدار بھی تھیں، وہ انہیں نہ مل سکیں۔ 2 ماہ بعد دوبارہ باپ کے گھر جانے کی خواہش کی۔ بھائی نے اجازت دے دی۔ ان کے ابو کا ڈرائیور آیا اور وہ انہیں ساتھ لے گیا۔ اس بار وہ 3 دن رہ کر لوٹی تو کچھ پریشان تھیں۔ پوچھا، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ پہلے کی طرح چہک نہیں رہی تھی۔ وہاں خیریت تو ہے؟ سب نے باری باری ہی پوچھا، لیکن انہوں نے چپ سادھ لی، کچھ نہ بتایا۔ کچھ دنوں بعد بھابھی کے چچا آئے اور بتایا کہ عبداللہ بھائی بہت بیمار ہیں، وہ نہیں آ سکتے اور فرح کو یاد کر رہے ہیں، بیٹی سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر بھابھی جلدی سے تیار ہو گئیں اور ان کے چچا ان کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ ہفتہ گزر گیا لیکن وہ نہ لوٹی۔ ادھر دونوں بچے بہت پریشان تھے۔ وہ 1-2 دن کا کہہ کر گئی تھیں۔ جب 7 دن بعد بھی واپس نہ آئیں تو بھائی بیوی کو لینے عبداللہ صاحب کے گھر گئے۔ فرح بھابھی نے آنے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میرے والد کی بیماری کی وجہ سے میری جدائی ہے، لہٰذا ابھی کچھ دن اور ویسے رہیں۔ جب تک والد پوری طرح صحت یاب نہیں ہو جاتے، بچوں کو آپ لوگ خود سنبھالیں۔ ہفتہ اور گزر گیا، فرح ناز نہ آئیں۔ دوبارہ لینے گئے تو والد صاحب بھی ساتھ تھے۔ بھابھی اپنے والد کے گھر پر نہ تھیں۔ انہوں نے کہا کہ بازار گئی ہیں، کچھ ضرورت کی اشیاء لینا تھی۔ جب بازار سے لوٹی تو بنی سنوری جیسے کوئی حور لگ رہی ہوں۔ 2 بچوں کے بعد آج بھی وہ اتنی ہی خوبصورت تھی جیسے پہلے تھی۔ بازار سے واپس لوٹی تو اپنے چچا زاد کے ساتھ، وہیں ان کو لے کر شاپنگ کے لیے گئے تھے۔ والد صاحب اور بھائی دونوں پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ 2 معصوم بچے ماں کے لیے بے حال ہیں، باپ بیمار ہے اور فرح ناز بازار میں کزن کے ساتھ شاپنگ کرتی پھر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا، بہو ہمارا نہیں تو اپنے بچوں کا خیال کرو، وہ بہت اداس ہیں، کہیں بیمار نہ ہو جائیں۔ وہ آگے سے بولی کہ آپ جائیے، میں خود ہی 1-2 دن میں آ جاؤں گی۔ حیرت کی بات کہ وہ نہ آئیں، لیکن ایک دن عدالت سے کچھ کاغذات موصول ہوئے۔
فرح بھابھی نے اپنے والد کی سرپرستی میں آفتاب بھائی سے خلا کے لیے دعویٰ دائر کیا تھا اور یہ اسی سلسلے کا نوٹس تھا۔ ہمارے سر پر جیسے آسمان گر پڑا۔ کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی زندگی کے کسی موڑ پر وہ ایسا قدم اٹھائیں گی۔ خدا جانے ان کی مت ماری گئی تھی یا باپ اور چچا نے ان پر کوئی جادو کر دیا تھا کہ وہ اپنے معصوم بچوں کا بھی خیال نہ لا رہی تھیں۔ ہم سب تڑپ کر رہ گئے اور بھائی کی حالت تو دیدنی تھی۔ صلح کی بہت کوشش کی، امی ابو کئی بار سمجھانے گئے، بالآخر ان لوگوں نے ہم پر اپنے گھر کے دروازے ہی بند کر دیے۔ اب عدالت جانے کا یارہ کس کو تھا؟ پھر بھی آفتاب بھائی جاتے تھے، لیکن فرح بھابھی نے وہاں بھی منہ پھیر لیا۔ بالآخر کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ خلا لینے کے بدلے انہوں نے اپنے بچے بھائی جان کو دے دیے۔ بھائی 2 معصوم بچوں کے ساتھ آپ دیدہ گھر آئے تو امی کے گلے لگ کر بہت روئے، لیکن اب ان کے درد کا کوئی مداوا نہ تھا۔ وہ رو رہے تھے اور بچے بھی رو رہے تھے، یہ جانے بغیر کہ ہمارے ابو کیوں رو رہے ہیں۔ ہر شخص حیران تھا کہ کیا کوئی ماں ایسی بھی ہو سکتی ہے جو اپنے والد اور چچا کو راضی کرنے کی خاطر اپنا گھر، پیار کرنے والا شوہر اور بچے چھوڑ دے۔ یہ ایسی انوکھی بات تھی کہ کسی کو یقین ہی نہیں آتا تھا۔ بھابھی کی عقل کو کچھ ہو گیا تھا یا ان کو اپنے چچا زاد سے شادی سے قبل ہی محبت تھی، جس کو انہوں نے حالات کی وجہ سے کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا تھا۔ یہ وہ راز ہے جو آج تک ہم پہ نہیں کھلا۔ اس پر ان کی والدہ نے بھی لب کشائی نہیں کی، بلکہ خاموشی اختیار کر لی۔ ان کو اپنی بیٹی کی بے وفائی کا غم تھا۔ انہوں نے ہمارے ابو سے صرف یہ کہا کہ فرح نے جو کیا غلط کیا۔ یہ بات میرے اختیار میں نہ تھی۔ البتہ میں اپنی چھوٹی بیٹی آپ کے بیٹے کے نکاح میں دینے کے لیے راضی ہوں، تاکہ آپ کے نواسے اور نواسی کو خالہ کا پیار ماں کی جگہ مل جائے۔ بھائی اس بات پر راضی نہ ہوئے۔ والدین نے ہمت نہ کی۔ سوچا جب ایک لڑکی ایسی نکلی ہے تو دوسری جانے کیسی ہو، کیا پتہ اس کا دل بھی کسی اور جگہ اٹکا ہو اور مجبوری میں وہ ہمارے بچوں کی ماں بن کر ان کو ماں کا پیار نہ دے پائے۔ ہمارے گھر والوں نے ان سے معذرت کر لی۔ 4 سال بعد بھائی کہیں اس صدمے سے نکل پائے۔ پھر امی نے اپنی بہن کی بیٹی یعنی ہماری خالہ زاد سے ان کی شادی کر دی۔ ہماری خالہ زاد عائشہ ہماری نئی بھابھی بن کر آ گئیں۔ وہ ہمیں بچپن سے جانتی تھی اور بھائی کے تمام حالات زندگی ان کے سامنے تھے۔ انہوں نے دونوں بچوں کو ماں کا پیار بھی دیا اور بھائی کے ٹوٹے ہوئے دل کو بھی سنبھالا اور ان کا گھر ایک بار پھر بس گیا۔ اب بھائی کے 4 بچے ہیں اور وہ ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ آج بھی جب سوچتی ہوں کہ بھابھی فرح نے ایسا کیوں کیا تو دل دکھ سے بھر جاتا ہے۔ اکثر حالات میں تو مائیں بچوں کے لیے قربانی دیتی ہیں، مگر سوچتی ہوں کہ یہ کیسی عورت تھی کہ اس نے اپنے محبوب کو پانے کی خاطر اپنی ہی اولاد کو چھوڑ دیا۔ آج بھی حیرت میں مبتلا ہوں اور آج بھی یقین نہیں آتا